اللہ کا خوف ہے، کہا کس وجہ سے معافی مانگ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے معاف کر دیجیے، ورنہ جب بروز محشر قائم ہوگا اللہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا، اللہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ جب اس شیخ کی باری آئے گی اللہ مجھ سے پوچھے گا اس کو پوچھ کر کے کھایا کہ نہیں کھایا تھا، اجازت لے کر کے کھایا تھا نہیں کھایا تھا، تو میں اس رب کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اس رب کے سامنے، اس رسول اکرم کے سامنے میں کون سا منہ لے کر کے جاؤں گا؟ میں کیا اپنے چہرے کو کیسے اس کے سامنے کروں گا؟ میری نگاہیں تو شرم سے جھکی رہیں گی۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کی شرط کو مانتا ہوں، لیکن پہلے میری ایک شرط ہے، پہلے آپ کو میری بات کی رکھوالی کرنی ہوگی۔ کہا ہاں ٹھیک ہے میں آپ کی بات کی رکھوالی کروں گا۔ کہا ہاں اس کے بعد میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ آپ کچھ دن تک ان کی بات کی رکھوالی کرتے ہیں، تقریباً 12 سال تک آپ ان کے بات کی رکھوالی کرتے ہیں۔ جب وقت پورا ہوتا ہے پھر بزرگ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد میں کہتے ہیں حضور اب آپ کا وقت پورا ہو گیا، آپ مجھے جلدی سے معاف کر دیجیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو یہ سیب میرے جسم میں حرام خون بن جائے، میرے جسم میں حرام خون بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں کون سا منہ لے کر کے جاؤں گا؟ کیا منہ دکھاؤں گا حضرت کی بارگاہ میں کہ بغیر اجازت کے سیب کھا لیا تھا، معافی مانگنے بھی گیا تھا تو معافی طلب نہیں ملی ہے، آپ جلدی سے مجھے معاف کر دیں۔ تو بزرگ نے کہا سنو میں تمہیں ایک شرط پر اور معاف کروں گا۔ کہا بتاؤ کون سی شرط ہے؟ کہا تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی۔ کیا کہا؟ آپ لوگ بولے، ہمیں لگ رہا ہے آپ لوگ سونے لگ گئے، آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے کیا کہا؟ میری بیٹی سے آپ کو شادی کرنی ہوگی۔ اب یہاں رک کر کے ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت اجازت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ اپنے بچوں کا نکاح کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، کتنی مرتبہ فوٹو دکھاتے ہیں کہ نہیں؟ حقیقت ہے کہ نہیں؟ کم سے کم کچھ نہیں تو ایک بار اماں ابا جائیں گے دیکھنے، پھر بہن آ جائے وہ بھی جائے دیکھنے، ارے چچا دیکھ لیں، ارے پھپھا دیکھ لیں، ارے بہنوئی ہیں وہ دکھا دو، مطلب سب کو باری باری نمبر لگا رہے ہیں، پتہ نہیں بیٹی والا غریب ہو کہ نہ ہو، اس کے پاس اتنا کھلانے کی حیثیت اوقات ہو کہ نہ ہو، لیکن نمبر پہ نمبر، لائن پہ لائن، ہمارے بیٹوں کو نہیں پسند ہے، بیٹے کو پسند آ گیا تو پھپھا کو نہیں پسند ہے، پھپھا کو آ گیا تو چچا کو نہیں پسند ہے، چچا کو آ گیا تو اماں کو نہیں پسند ہے، اماں کو نہیں آیا تو گھر میں بھوجائیں ان کو نہیں پسند آ رہا ہے، جوڑ کے ہی نہیں رہا، لیکن لائن پہ لائن لگا رہے ہیں۔ یار 2 لوگ کافی ہیں پسند کرنے کے لیے۔ اگر آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں، صرف ماں باپ پسند کر لیں، سب کو پسند کر صرف ماں باپ پسند کر لیں، یہ پھوپھا پھوپھی چاچا چاچی گاؤں والے پڑوس والے سب کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج ہمارے یہاں رواج بن گیا ہے ان کو دکھاؤ ان کو دکھاؤ، اور دکھانے میں جانتے ہو کتنی برائیاں ہوتی ہیں، وہ دیکھ کر کیا ہے وہ کہ ارے تھوڑا بھجن کے چل رہے، ارے تھوڑا ترچھا دیکھ رہے، ارے اس کا چال چلن نہیں صحیح، تو اس سے اور پڑوسی سے پوچھیں بتاؤ اس کا نیچر اچھا ہے کہ نہیں ہے، کسی کا کوئی چکر ہے کہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جتنا دیکھو گے جتنا دکھاؤ گے اتنی برائیاں نکلتی ہوئی نظر آئیں گی، حقیقت ہے کہ نہیں حضرت؟ جی حضرت جی اتنی برائیاں نظر آئیں گی، لیکن اگر جاؤ محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اگر آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہے نا، آپ وہاں جائیں گے آٹومیٹک اس لڑکی کا ماحول بدل جائے گا، کتنی ہی کیوں نہ خراب ہوگی۔ اگر آپ اپنے پسند سے نہیں بلکہ والدین کی پسند کروائیں، ہاں بیٹا پسند آ گیا ہاں کر دیا، تو اس میں 10 لوگوں کی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں 10 مرتبہ فوٹو دکھایا جاتا ہے، 10 مرتبہ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، لیکن بتاؤ اگر کسی کا رشتہ ایک بیک کر دیا جائے بغیر بتائے، وہ لڑکا قبول کرے گا؟ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اگر والدین پسند بھی کر لیں اور بیٹا سعودیہ عربیہ میں ہو کہ بیٹا آپ کے لیے لڑکی میں نے ڈھونڈ لی ہے آ کر کے تمہیں صرف دولہا بننا ہے، تو بتاؤ وہ بیٹا تیار ہوگا؟ نہیں تیار ہوگا، کبھی نہیں تیار ہوگا، وہ جب تک اپنے آنکھ سے نہیں دیکھے گا تب تک تیار نہیں ہوگا، لیکن دیکھو غوث اعظم کے والد کی شان دیکھو، وہ بزرگ کہتے ہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، اللہ اکبر، دل میں خیال آتا ہے کہ ایک سیب کھایا، اگر نکاح نہیں کیا تو بروز محشر اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر کے جاؤں گا؟ کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں،
کہا ٹھیک ہے آپ تیار ہیں، پہلے میری کچھ باتیں سن لو اور میری بیٹی کے بارے میں جان بھی لو۔ سنو، میری بیٹی آنکھ کی اندھی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، کان کی بہری ہے، زبان کی گونگی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو نوجوان ہوتا پسند کرے گا ہلکا سے بھسک کے چلے تو پتہ نہیں کتنا رشتہ ٹھکرا دیا جائے، ہلکی سی سانولی مل جائے تو پسند ہی نہیں ہے۔ تو یہاں تو لولی، لنگڑی، اندھی، بہری، کانی سب۔ اب دل میں خیال آتا ہے کہ ایک سیب کھایا تھا، زندگی لولی لنگڑی کے ساتھ تو گزر جائے گی، اندھی بہری کانی کے ساتھ تو گزر جائے گی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤں گا؟ ایک نیکی کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرما دیا کرتا ہے، اور اگر چاہے تو تمہاری ایک بدی کے بدلے میں اللہ تمہیں جہنم بھی نصیب کر دے گا۔ تو دل میں خیال آتا ہے کہیں یہ عمل اللہ کو میرا قبول نہ ہوا تو پروردگار عالم یقیناً میری بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اس رسول اعظم کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے شفاعت کی گزارش کروں گا کہ جو رسول ہمارے لیے رات بھر رہے، جو ہمارے لیے رات بھر عبادت کرتے رہے، روتے رہے، اپنے گنہگار امتیوں کو بخشواتے رہے، ہمارے لیے پتھر کھائے، ہمارے لیے لوگوں کی گانے سنے، ہمارے لیے لوگوں کی گالیاں سنی، لیکن برداشت کیا۔ اس رسول کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤں گا؟ انہوں نے دل میں خیال کیا کہ لولی کے ساتھ، لنگڑی کے ساتھ، اندھے کے ساتھ، بہری کے ساتھ، کانے کے ساتھ زندگی تو گزر جائے گی، لیکن ایک عمل کے بدولت اگر اللہ نے میری زندگی کا فیصلہ میرے مرنے کے بعد مجھے جہنم بھیج دیا تو اس رسول کو گوانا نہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا خوف ان کے اندر، اتنا اللہ کا ڈر، اتنا خشیت الہی تھا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نکاح کیا گیا، نکاح ہو گیا۔ رات کی تاریخی آئی، رات کی تاریخی میں موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ اپنے جوزہ کی کمروں میں داخل ہوتے ہیں، فوراً داخل ہوتے ہی فوراً سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ فوراً ادب کے ساتھ بیٹی کھڑی ہو جاتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بولتے رہیے آپ تاکہ میں سمجھوں کہ آپ لوگ سن رہے ہیں۔ فوراً ادب کے ساتھ وہ بیٹی کھڑی ہو جاتی ہے، سلام کا جواب دیتی ہے وعلیکم السلام۔ اب اتنے میں حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ چوک جاتے ہیں، یار ایک سیب کھایا تھا، یہاں تک پہنچا ہوں، یہاں کوئی دوسری غلطی ہو گئی تو کہاں تک پہنچوں گا؟ یہاں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں اور شرمندہ ہو جاؤں گا۔ فوراً وہ کمرے سے باہر آ جاتے ہیں اور اس بزرگ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی لولی ہے، آپ کی بیٹی بہری ہے، آپ کی بیٹی کانی ہے، آپ کی بیٹی دیکھ نہیں سکتی، آپ کی بیٹی چل نہیں سکتی، آپ کی بیٹی پکڑ نہیں سکتی، آپ کی بیٹی سن نہیں سکتی ہے، لیکن جیسے ہی میں اس کے کمرے میں داخل ہوا وہ ادب کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھ بھی رہی تھی۔ حضور آپ سے بتائیں کیا معاملہ ہے اس کا؟ کچھ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا لولی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، کانی ہے، حضور معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کا معاملہ مجھے سمجھائیں۔ تو بزرگ نے کہا تھا بیٹا سنو، میں نے اپنی بیٹی کو لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی نے میرے اجازت کے بغیر اپنے قدم کو گھر سے باہر نہیں نکالا تھا، اسی لیے میں نے اسے لنگڑی کہا تھا۔ آج تک میری بیٹی نے کبھی کسی کے اپنے منہ سے چگلی اور برائی نہیں کی تھی، اسی لیے میں نے اس کو گونگی کہا تھا۔ آج تک اس نے کسی حرام کام کی طرف، کسی کی برائی کی طرف، کسی کی چگل خوری کی طرف، کسی ناجائز کام کی طرف اپنے کام کو نہیں لگایا تھا، اسی لیے میں نے اسے بہری کہا تھا۔ آج تک اس نے کبھی کسی حرام کام کی طرف اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا تھا، اسی لیے میں نے اس کو لولی کہا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جس کے اندر یہ خشیت الہی ہوتا ہے، جس کے اندر وہ ڈر ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غیر سے رشتے کو جو نیک ہوتا ہے اللہ اس کا
غیب سے رشتہ کر دیا کرتا ہے. یقیناً قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، آپ نے علماء کرام سے بھی سنا ہوگا جیسا مرد ہوتا ہے ویسے عورت بھی ملا کرتی ہے. اور جب ایسے مرد عورت ہوتے ہیں جس کے اندر خشیت الہی ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو اس کے بدن مبارک سے کوئی اور نہیں ولی سردار غوث اعظم جنم لیا کرتے ہیں. غوث اعظم ولی سردار جنم لیا کرتے ہیں. آج اگر ہمارے اندر خشیت الہی ہو جائے، ماں کا کلچر، ماں کا چال چلن، بیٹیوں کا چال چلن، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا خشیت، اللہ کی محبوب، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ کے گھر میں غوث اعظم تو نہیں پیدا ہوں گے، غریب نواز تو نہیں پیدا ہوں گے، محبوب الہی تو نہیں پیدا ہوں گے، یقیناً ان کا غلام آپ کے گھر میں ضرور پیدا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن میلاد النبی، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ. پیغام اپنے تک لے کر کے آئیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. خود بھی ڈریں، اپنے بچوں کو ڈرائیں، اپنے بچوں کے لیے دین سکھائیں، اپنے امام کی عزت ادب قدر کریں، ہر چیز میں انہیں آگے رکھیں، ان سے رابطہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس محفل